أنت ربي ذو الجلال والإكرام. السلام علیکم آداب نور کے عزیز دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں۔ پیارے دوستو، خوف خدا جس کے دل میں اتر جائے، پیارے آقا علیہ السلام کی سچی محبت سے جو انسان خود کو سیراب کر لے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں اور اس کی محبت میں اکثر ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن جس انسان کے آنسو خوف خدا سے اور حضور پاک کی محبت میں نکل آئیں، اس کے نصیب کے کیا کہنے۔ آج ہم آپ کو اللہ پاک کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی فضیلت اور دو ایسے عبرتناک واقعات سنائیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ انہیں جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے عزیز ناظرین حضرات، ہمارے چینل آداب نور کی ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری جانب سے فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہمارے عزیز ساتھیوں، ایک نوجوان تھا جو ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان نے فوراً ہی سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ پاک تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جوں ہی یہ بات سنی، خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر واپس گھر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اکثر نیک لوگوں کی قربت سے بھی بہت سے گناہ گاروں کو اپنے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے اور وہ صحیح راستہ پا جاتے ہیں اور وقت رہتے وہ صحیح راستہ حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حکایت ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے جا سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو لاؤ۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ یعنی تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ تم اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی اور اسرت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا
اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس طرح سے ایک نیک عورت کی وجہ سے اس تاجر کے دل میں خوف خدا کے پیدا ہونے کے سبب اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی گئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔